اور موسٹ ریکمینڈیڈ دعا، اس سے زیادہ ریکمینڈیڈ دعا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، جماعت میں جیسی نماز ختم ہوتی ہے یہ دعا پڑھی جاتی. دا موسٹ ریکمینڈیڈ دعا ان ماہ رمضان. تڑپ تڑپ کے ہم دعا مانگتے. اب شب قدر آنے والی، مخصوص راتیں آنے والی، اس میں آپ بولو گے کہ مولا مجھے معاف کر دو، اللہ تو مجھے معاف کر دو. How can you say this کہ اللہ تو مجھے معاف کر دو؟ How can؟ آپ تو کسی کو معاف نہیں کر رہے. آپ تو کسی کو، اگر ایک بات اور بتاؤ، کسی کو اذیت دے، اتنی اذیت، آپ بینک کر کے چلے گئے، آپ اپنے آفس چلے گئے، وہ بیچاری اکیلی بیٹھ کے لوگ، واٹ از دس؟ مجھے افسوس ہوتا. I feel very bad, I feel very bad, very sad جب ایک مومنہ کے ساتھ ایسا ہے. کیوں؟ اس وقت مرد ہو تو آپ پاس اتھارٹی نہیں، مرد ہو نا تو تم اپنی اتھارٹی استعمال کر. یہ سوچو کہ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے، کوئی ایسا میجر نہیں ہے، میجر غلطی نہیں، کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دو. You can't چھوڑ ہی نہیں سکتے unless کوئی ایسا مسئلہ ہو. اسلام کیا بولا؟ پیچ اپ پیچ اپ پیچ اپ پیچ اپ پیچ اپ. ایون کرسچینٹی میں آپ جانتے ہیں وہاں پہ اس طرح سیدھا سیدھا ڈیوورس نہیں دیتے، کسی کو نہیں دیتے. وہ لوگ بھی ٹائم دیتے ہر مذہب میں کہ پیچ اپ ہوتا ہے، پیچ اپ ہوتا ہے، پیچ اپ ہوتا ہے. اسلام ایک کمپلیٹ سکون کا ماحول دے رہا ہوتا اور آپ چھوڑ دیں اور بڑا پراؤڈلی بولے کہ I don't want to live with you. What do you mean I don't want to live with you؟ یہ کیا ہے؟ کب تک چلے؟ کب تک چلے؟ اللہ کی سارے نام سب بڑے ہیں لیکن یہ کتنا بڑا نام ہے؟ یہ وہ نام ہے دوستو کہ ہیئر، غور سے سن، بہت امپورٹنٹ ہے دس، ہیئر اینڈ ہیئر آؤٹ. یہ جو صفت ہے اللہ کی، یہ میجر رول پلے کرتی ہے ہماری اس زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. بہت بڑی بات، آخرت کی زندگی میں لاسٹ مومنٹ تک، میں خواتین کو بول رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، جینٹس کو پتہ ہے. جب فیونل ہوتا، جب لہر میں گریو میں لٹا کے میت لٹانے کے بعد آخری جو جملے ہوتے تلخین سے پہلے یا تلخین کے بعد، مولانا بولتے افو 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 3 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 9 مرتبہ، افو 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 افو. میت کو کہ پروردگار تو اس کو معاف کرو. اب یہ اکیلا ہے، پلیز پلیز غور سے سن، اب یہ اکیلا ہے تو اس کو معاف. عبرت ہوتی کہ کیسا شاندار انسان تھا، کیسا طاقتور انسان تھا، کیسا بولتا تھا، کیسا چلتا تھا زمین کے اوپر، کیا عزت تھی، کیا مقام تھا، کیا طاقت تھی، کیا پیسہ تھا. کہاں لیٹا ہوا ہے؟ کہاں لیٹا ہوا؟ کوئی پیلس میں نہیں، پیلس میں لیٹا ہوا نہیں. آپ سوچو گے کیا ایک ایک جملہ میرا امپورٹنٹ. کہاں لیٹا ہوا ہے؟ نیچے 6 فیٹ نیچے، اور سائڈ میں کیا ہے؟ 2 ایسی دیواریں، ماربل کی نہیں ہے، ماربل بالس نہیں ہے، لیکن نارمل دیسی ایسا لیٹا دیواروں کے بیچ. اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر. ہم کو بھی لیتا. میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں بولا تھا دعائے ابو حمزہ سنا، اس میں میرے چوتھے امام کے جملے کہ 2 دیواروں کے بیچ میں مجھے، یہ میری کمزور ہڈیاں، یہ میرا کمزور جسم، یہ میرا ویک جسم 2 دیواروں کے بیچ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہاں لیٹا. اور وہاں پہ جو آخری تحفہ دیا جا رہا اس میں مولانا بول رہے ہیں افو 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 افو. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بھی سامنے میت رہتی، کافن رہتا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد
مولانا آخری جملے یہی بولتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو اس کو معاف کر، تو اس کو معاف کر، تو اس کو معاف کر، تو اس کو معاف کر۔ کوئی اور بول رہا کہ تم کو معاف کر، کوئی اور بول رہا تم کو معاف کر۔ اگر تمہارے پاس یہ صفت نہیں، تمہارے پاس یہ صفت نہیں تو then forget it, forget it. Don't expect from Allah. یہاں تو ایٹ لیسٹ اس مومنہ کی کوئی مدد کر دے گا، اس کا گھر چل جائے گا، اس کی زندگی گزر جائے گی، ماں باپ اس کی مدد کریں گے، رشتہ دار مدد کریں گے، دوست احباب مدد کر دیں گے، اس کی جو بھی زندگی ہے گزر جائے گی، گزر جائے گی۔ لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ وہاں کی زندگی کیا ہے؟ وہ جو زندگی ہے نا، وہ جو زندگی ہے وہ اٹرنل لائف ہے، اٹرنل لائف۔ وہاں پہ اگر تم یہ صفت لے کے نہیں جا رہے فارگیونیس کی، اگر تمہارے پاس یہ صفت نہ، تم کسی کو بھی کسی انداز سے بھی بولو گے میں معاف نہیں کرتا، یہ زبان پر پلیز پلیز میرا جملے غور سے سن، سارے سننے والوں کو اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے، یہ زبان پر کبھی نہیں رکھنا، یہ جملہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا۔ دشمن سے دشمن ہو اس کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کرنا کہ نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فارگیو یو، یہ جملہ کبھی۔ And this is very common in our community. This is very, very common. رمضان میں if you don't forgive، رمضان میں how can you expect کہ تمہارا روزہ، تمہاری دعائیں، تمہاری زندگی، تمہارے اعمال قبول ہوں؟ شب قدر آ رہی، کل شب جمعہ ہے، یہ ذہن میں کبھی مت لاؤ، یہ زبان پر کبھی مت لائیے کہ I'm not going to forgive۔ دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ جملے نہیں بول سکتے۔ اگر اللہ بول دے، کیوں نہیں بول سکتے؟ لاکھ بار خدا حافظ، لاکھ بار خدا حافظ۔ آپ جیسی نیچے گئے، لہر بند ہوئی، اعمال نامہ کھلا، اس میں آپ کے یہ سارے اعمال ہیں، اللہ بولتے میں اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ نمبر 24، اللہ معاف نہیں کرے گا تو پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ Where will you go؟ کہاں جاؤ گے بھائی؟ نہ تمہارے بیٹے کو معلوم، نہ بیٹی کو معلوم، نہ ماں باپ کو معلوم، نہ بھائی بہنوں کو معلوم، نہ رشتہ داروں کو معلوم کہ نیچے کیا ہو رہا تمہارے ساتھ۔ Nobody knows کہ نیچے کیا ہو۔ وہاں خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ میرا کریم پروردگار بول گیا کہ I'm not going to forgive، میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ وہ عذاب ہے، سب تیز زبان کا چلانا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں سب کے سامنے معاف۔ یہ جو دو دیواریں ہیں نا، یہ جو دو وال ہے نا، بیچ میں تم لیٹے گئے، دو دیواریں اس طرح نہیں، ان کا معاف کرے۔ تم چیختے رہو، پکارتے رہو۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جب یہ دو دیواریں ملتی ہیں تو جو آپ کا بال ہے نا، بال کی تھکنس کیا ہے؟ مولا کا جملہ یاد ہے؟ مولا نے کیا کہا تھا 2 دن پہلے؟ میں نے بولا کہ تمہارے کانوں کے اوپر پردے، جانور سنتے، ایک چیخ ہے، پکار، ایک فریاد مردوں کی جب ان پہ عذاب ہوتا۔ یہ چیز آپ بولیں گے اللہ اتنا بڑا عذاب کیوں دے رہا؟ کیا ضرورت ہے اتنا بڑا؟ ارے بھائی تم نے کس زندگی خراب کر دی؟ اب اس عورت کا کیا حشر ہوگا، کیسا تڑپ گئی؟ میں کوئی رشتہ دار ہوں اس کو؟ اس نے کہا مولانا کوئی دعا بتا، دعا بتا کہ محبت ہو جائے اس کو۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ مجھے اب تم سے کوئی محبت ہے۔ اللہ بول دے مجھے معاف کرو، اللہ بول دے کہ اب مجھے کوئی محبت نہیں تم سے، کیا ہونے والا ہے؟ آپ سمجھو میں کیا بول رہی، اتنی امپورٹنٹ مجلس سے آج میرا دل بھی پھٹا ہوا ہے جب یہ سنتا ہوں ایسے واقعہ کہ مومنہ کے ساتھ ایسا۔ اس لیے نیچے جانے کے بعد اگر اللہ
معاف نہیں کرے نا کوئی بھی نہیں بچ سکتا, کوئی نہیں بچ سکتا, وہ مومن ہے ہی نہیں. یہ حال ہوگا نا, اب کتنے دن ہوگا, کتنے دفعہ, ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا رک گیا, چلو ایک دفعہ تکلیف برداشت کر لی, نہیں, پتہ نہیں وہ کرم کرے گا تو صحیح. اور میں کوئی ایسی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا, سب کے پاس ہے فشار خبر, شیعہ سنی ساری کتابوں میں اتنے سرکار کی حدیثیں فشار کے, اس لیے کہا گیا کہ سورہ یاسین وہ برکت والا سورہ, رحمتوں والا سورہ, اس کی روز تلاوت کر, سب کرتے, ہر آدمی کرتا سورہ یاسین, کم از کم ایک رکوع, کم از کم ایک رکوع. لیکن جب یاد رکھو جب یاسین پڑھنا, اس لیے کہ سرکار کا جب شروع کرو تو اس طرح پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین, ایک سیکنڈ رکو, صلوات پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی, پھر بالقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس طرح یاسین اگر کوئی روز پڑھے تو عذاب خبر سے انسان بچتا ہے. لیکن پڑھنے کے بعد کیا کرنا, ماشاءاللہ سبھی پڑھتے, پوری دنیا میں پڑھیں, میں بولتا کم از کم ایک رکوع پڑھ, اگر پورا نہیں پڑھ سکتے. پڑھنے کے بعد کیا کرنا, پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا, اگر تم اٹھا سکتے قرآن مجید کا سورہ یاسین ساتھ آسمان کی طرف کر کے پڑھو, پروردگار یہ میں نے سورہ پڑھا ہے, سورہ یاسین پڑھا ہے, یا ایک رکوع پڑھا, پروردگار بیعت محمد والے, بیعت محمد و آل, اس کا سوال سارے مومنین کو دے, محبان عالم. پھر میرے جملے پلیز یاد کریں, پھر بولنا کہ اللہ اگر پوری دنیا میں خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر فشار خبر ہو رہا تو اس سورہ جو میں نے پڑھا ہے اس کی برکت سے, محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اس کے فشار کو کرے. جب تمہاری زبان سے مومن کے لیے نکلے گا کہ اللہ اس عذاب کو روک, وہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا تواب الرحیم ہے, اتنا تواب الرحیم, وہ مومن کا عذاب ہوتا ہے. عذاب کیسے ہوتا ہے, خدا نہ خاص لال بار خدا میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, ایسا ہو رہا, ایسا ہو رہا, اور چیخ رہا ہوگا, ایک دم رک جاتا, تو وہ ایک دم ریلیکس ہو جاتا, سکون میں آ جاتا, پھر یہ عذاب رک گیا. اتنے میں دیکھتا فرشتے آئے, رحمت خدا کو, یہ پوچھتا یہ عذاب کیوں, یہ رحمت کے کس نے بھیجی, تو اس وقت فرشتے بتاتے ہیں کہ اے عبد خدا, اے اللہ کے بندے, ایک مومن نے لندن میں ایک لڑکے نے یا لڑکی نے مثال ہے تیرے سورہ یاسین پر یہ دعا کی, اپنے لیے صرف نہیں پڑھا, اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے, آپ فیصد سے, لیکن آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی, یہ پڑھا آپ نے دوسروں کے لیے. ایک مومن نے سورہ یاسین پڑھ تیرے لیے دعا کی کہ پروردگار اگر کسی پہ فشار ہو رہا, اگر ہو رہا, میں نہیں ہو رہا ہوں گا کسی, اگر کسی تو اس سورہ یاسین کی برکت سے تو اس کے فشار پہ ختم کر. اس کے بعد بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس صاحب لحد, صاحب گریو جو اللہ حجابات کو ہٹاتا ہے, اور اس مرد مومن, مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا اور کہیں 2000 میل دور کسی مومن پہ عذاب, اس کو بتاتا کہ دیکھ تیرے اس مومن نے تیرے لیے دعا کی تھی تو میں نے عذاب دیا. وہ تو بہانے ڈھونڈتا, میرا پروردگار تو بہانے اپنی رحمت کرنا سے, دیکھ اس بندے کی وجہ سے تیرا عذاب ختم, بس بس. یہ یہاں سے صاحب لحد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر کہ میرے کریم پروردگار, یہ مرد مومن مجھے نہیں جانتا, میرا رشتہ دار نہیں ہے, میرا بھائی نہیں, میری بہن نہیں, اجنبی ہے, لیکن صرف ولایت امیر المومنین کا رشتہ ہے, اس نے مولا کے نام مجھے معاف کروا دیا. اللہ تو اس پہ کبھی عذاب نہ دے. تو کیا تم ایک سورہ یاسین تو پڑھتے ہو, لیکن اگر اس طرح سے پڑھو گے, اس طرح سے دعا کرو گے, پڑھنا تو وہی سورہ, اس طرح سے تم دعا کرو گے تو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے عذاب نہ ختم ہو, اور سب کو آپ کے حق میں. آپ امیجن کر لیں, آپ تصور کر لیں کہ اتنے مومنین کی دعا
مجبور لوگوں کی دعا، تکلیف میں رہنے والوں کی دعا. یہ بولتے کہ اللہ اس نے ہماری اتنی بڑی تکلیف تو دی، تو اس کی تکلیف تمہاری زندگی میں اتنی ہیپینس آئی، تمہاری زندگی کے اتنے آبسٹیکلز دور، ایسے راستے کھلتے جائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پروردگار کیسے راستوں کو. سلوات پڑھ لے محمد والے اللہم صلی اللہ. تو آپ تصور کر لیں کہ نیچے کا کیا ہے، جو لوگ یہ بول رہے کہ میں معافی نہیں کروں، میں نہیں کرتا ہوں. اگر میں کسی کو بولوں کہ میں کسی کو اس کو معاف نہیں کرتا اللہ کے بندوں کو، اب سوچو کتنا غرور، کتنا تکبر، فرعونیت آ گئی کہ میں نہیں معاف کرتا. ارے بابا تم کھوتے کون ہو؟ تم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے معافی اللہ سے، معصومین سے. تم کس امام کے ماننے والے ہو، کس امام علی کے ماننے والے ہو کہ جو مسلسل معاف کرتے، مسلسل معاف کرتے. اب چھوٹا سا واقعہ ہے مولا کی زندگی. مولا کا ایک غلام تھا اور مولا اس کے ساتھ مسجد گئے. مولا گھوڑے پہ اترے گھوڑے سے اور اس کے اوپر جو زین بندی ہوئی تھی، امام نے کہا کہ اس کی حفاظت کر، میں بھی اندر جا کے نماز پڑھ کے آؤں. امام علی کا زمانہ، مولا کا. اس نے کیا کیا، جیسی مولا اندر گئے وہ زین کو لے کے چلا اور بازار میں بھیج 2 دن. مولا آئے، مولا نے دیکھا کہ گھوڑے پہ زین نہیں ہے، غلام بھی نہیں. مولا نے خمبر سے کہا بلا کے کہ خمبر بازار میں جائیے، تو مولا ہے، مولا جانتے تھے، بازار میں جاؤ، یہ 2 دینار لو اور بازار سے وہ زین میں نہیں لے کے آئے، خرید کے. خمبر جا گئے اور جا کر لے کر 2 یا 3 دینار جو بھی تھا. مولا نے پلٹ کے خمبر سے کہا کہ میرا ارادہ یہ تھا، سنو، اور میری نیت یہ تھی کہ میں نماز پڑھ کے آ کے اس کو 2 دینار دوں گا، نیت تھی. لیکن وہ جو میں دیتا وہ حلال، اس نے اپنے رزق میں حرام شامل کر، حرام شامل کر. یہ ڈیفرنس، جب پیٹ میں حرام جائے گا نا تو یہی ہے شرک. مولا نے اس کو معاف کر. غلام کو اگر ہمارے ساتھ کوئی ہوتا، ہمارا نوکر کوئی کرتا، ہم معاف کرتے ہیں، ہم اس کو ایک تماچا مار. یہ معمولی. اس کے بعد مولا نے اس کو آزاد کر. آزاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں، آزاد کرنا معمولی بات نہیں ہے، یہ انتہائی بڑی صفت ہے. میں مثال دے رہا، ہزاروں دینار کا ہے وہ. مولا نے اس کو معاف کیا، جا تجھے میں نے اللہ کے نام. اس طرح امام علی اپنی زندگی گزارا، اس طرح معصومین اپنی زندگی کو گزارا، معاف کرتے جائیں. مولا کی پوری زندگی لوگوں کو معاف کرتے. یہ ٹاپک کل بھی چلیے، ٹمارو. پھر 9 اور 10 تو بی بی خدیجہ کبریٰ میں پہنچ. میں آپ سے یہ کر رہا کہ رمضان میں اس صفت کو پتا، رمضان میں اس کوالٹی کو اپنے پاس، رمضان میں صرف معاف کر دے. چیک کرو کہ پاکستان میں، انڈیا میں کتنے ایسے رشتے دار ہیں، کتنے ایسے مومنین ہیں کہ جس سے میں ناراض ہوں. میں بات نہیں کرتا، فون کر، جس کال دے بس، لندن سے کال کرو، امریکہ سے کال کرو، جہاں سے بھی آپ سنتے کال کرو، کال کر کے ان کو بات کر کے بولو مجھے معاف کر. خود معافی مانگ. تمہارے معافی مانگنے سے اس کی عزت بڑھے گی اور تم اللہ کی بارگاہ میں قریب. تمہارے پاس اگر یہ صفت آ، عام طور پہ بہو ساس کا بھی بڑے ایشو، وہ تو آگے ٹاپک میں آئیں گا، یہ اس پہ بھی بڑے، اس لیے کہ یہ بھی 2-3 ایشوز میرے پاس آ گیا ہے. کوشش کرو، میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں، دیکھیے اب مجلس سیدھی نہیں سننا. یو ہیو ٹو ٹیک سم تھنگ فرام دا مجلس، یو ہیو ٹو ٹیک سم تھنگ، لرن سم. اس لیے کہ افطار سے پہلے بیفور یو بریک یور فاسٹ، اگر یہ صفت تمہارے پاس آ جائے تم دعا کرو کہ پروردگار یہ صفت میرے پاس. اب جملہ سن، یہ کہو کہ اللہ میرے کریم، میرے تواب الرحیم، میں نے سب کو معاف کر. جتنے لوگ ہیں جو
جنہوں نے مجھے ہرٹ کیا، مثال کے جنہوں نے مجھے تکلیف دی، جنہوں نے میرا مال کھایا، جنہوں نے میرے ساتھ ایسا، آپ کے ذہن میں تو ہے یہ سب چیزیں تو رہتی ہیں ذہن، تو تمہارے سب کو معاف کر، میرا اور تیرا درمیان میں تجھے گواہ کر کے بولو معاف کر دیا، تو ان کو معاف کر دو، تم نے ریکمینڈ کیا کہ ان کو معاف کرو، اور تم نے یہ کہا کہ میں نے ان کو معاف کروں. آپ تصور نہیں کرو، جیسے ہی تم کہو گے کہ اللہ میں نے ان کو معاف کیا، تم بھی معاف کر، اب میرا ان کا کوئی حساب نہیں. بس ایک سیکنڈ میں، فریکشن آف سیکنڈ میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر کے رحمتوں کو مستحق انصاف سے بنے. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرا روزہ اس عمل سے قبول ہے تو آپ عمل نہیں کریں گے. اتنی محنت کریں، صبح سے شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے. آپ کو اگر پتا چل جائے کہ اگر میں یہ کروں گا تو میرے روزے کو، میرے گناہ معاف ہے، یہ ہوئی فارگیونیس. کل انشاءاللہ اور سننا یہ فارگیونیس جتنا کرو، جتنا فارگیونیس اپنی صفت، یہ صفت اپنے پاس لاؤ. ریئل مومن کہلاؤ. ریئل مومن، مومن وہی ہے اسے کہ تم امیر المومنین کے ماننے والے، جو صفت میرے مولا کی، جو صفت میرے معصومین امام کی، وہ صفت تو ہے. 1000 واقعات میں بتا سکتا، کل سنو فارگیونیس کے. یا عزیز و یا غفار، یہ 18 مرتبہ روز رات میں سونے سے پہلے